علیحدہ سے نوٹس بنائیں اگر تو وہ ڈسپلیس بھی ہو جاتے ہیں اور وہ سامنے بھی نہیں رہتے انسان. تو اس لیے بیاض والا قرآن پاک آپ سب لوگ ضرور لے لیں. باقی ہم جو بات شروع کریں گے اپنی، کل انشاءاللہ بات پراپرلی شروع ہوگی. اور اس میں ہم کیا بات کریں گے؟ کل ہم سب سے پہلے بات کریں گے قرآن پاک کی تعریف کیا ہے. کیونکہ کوئی بھی فن جب ہم پڑھیں، کوئی بھی کتاب جب ہم پڑھیں، کسی بھی علم کو پڑھنے کا آغاز کریں، تو اس میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اس فن کی تعریف کیا ہے. کیونکہ جب ہم کسی فن کو پڑھ رہے ہیں، کسی بھی مضمون کو پڑھ رہے ہیں، تو ہم ایک چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. مطلب ایک چیز جو کہ غیر معلوم ہے، اس کو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ چیز جس کو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اگر ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کیا چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو مطلب ہم کس طرح اس چیز کو طلب کریں گے، کس طرح اس چیز کو حاصل کریں گے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی کیا حدود و قیود ہیں، اور اس کا کیا جو ہے نا وہ حدود و اربا اس کا کیا ہے. تو اسی لیے یہ تعریف سب سے پہلے ضروری ہے. تو ہم کل جو ہے وہ اپنی بات کا آغاز کریں گے. قرآن مجید کی تعریف کیا ہے، کیا ڈیفینیشن ہے جو بیان کرتی ہے قرآن پاک کو. اور اسی طرح پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہوگی ڈسکس کہ قرآن پاک کا موضوع کیا ہے، قرآن مجید کا موضوع کیا ہے. کیونکہ ہر فن کا ایک بنیادی موضوع ہوتا ہے، ہر کتاب کا ایک بنیادی موضوع ہوتا ہے. جس جس کتاب کے تمام تر مضامین جو ہوتے ہیں وہ اس موضوع کے ارد گرد گھومتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہوگی کہ قرآن مجید کا بنیادی موضوع کیا ہے. اور اسی طرح تیسری چیز یہ ہوگی کہ قرآن پاک کی غرض و غایت کیا ہے، یعنی کہ مقصد کیا ہے، اس کتاب کا مقصد کیا ہے. تو ان تین چیزوں سے کل بات کا آغاز ہوگا. قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، قرآن مجید کی تعریف کیا ہے، اور قرآن مجید کی غرض و غایت کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ان تین باتوں سے ہماری بات کا آغاز ہوگا. اچھا، ایک بات جو ہے وہ اور میں آپ کو بتا دوں. اچھا، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا وہ اسلوب، اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ آیات نکلوانی پڑیں گی. یعنی کہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ مثال کے طور پہ سورہ بینہ نکالیں، اس کی آیت نمبر 6 نکالیں، یا میں کہوں گا سورہ یوسف نکالیں، آپ اس کی آیت نمبر اتنی نکالیں. تو یہ جو ہے نا وہ آپ کو اس کی بھی عادت آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہو جائے گی. اور کوشش کریں کہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں ان کا کم از کم آپ کو ایک آئیڈیا ضرور ہو. ویسے تو آئیڈیل تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہو کہ قرآن پاک کی کون سی صورت جو ہے وہ کس جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے، صورتوں کے ناموں کی ترتیب یاد ہو، اور آپ کو پتہ ہو کہ اگر میں نے کہا ہے کہ سورہ یوسف نکالنی ہے تو میں نے کون سا پارہ کھولنا ہے تاکہ میں جلد از جلد جو ہے وہ سورہ یوسف نکال لوں. یا میں نے اگر کہا ہے سورہ زخرف نکالنی ہے تو میں نے کون سا پارہ کھولنا ہے کہ میں سورہ زخرف نکال لوں. تو لیکن یہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے یہ بھی یاد ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ پڑھتے ہیں اور بار بار آپ کو آیات نکالنی پڑتی ہیں، صورت کھولنی پڑتی ہے قرآن مجید کھول کے، تو آہستہ آہستہ یہ بھی یاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے. اگر شروع میں آپ کو کچھ دشواری ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو آپ کے لیے یہ چیز بھی آسان ہو جائے گی. تو یہ آیات جو ہے وہ نکلوائیں گے ہم. اور اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا کل انشاءاللہ ہم انٹروڈکشن کچھ کر لیں گے، اور کچھ جو ہے وہ پھر انشاءاللہ اپنی کلاس میں کنٹینیو کریں. اسی کلاس کے حوالے سے جو نئے بچے ہیں ان کے کوئی سوالات وغیرہ ہیں تو وہ ضرور پوچھیں. باقی جو پچھلے سیمسٹر کے سارے بچے ہیں وہ انشاءاللہ ان کے لیے تو یہ چیزیں مطلب وہ یوز ٹو ہو چکے ہیں انشاءاللہ. اور بلکہ بعض ہمارے بھائی اور بعض بہنیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے سورۃ البقرہ بھی تقریباً 2 دفعہ وہ پڑھ لیں گے، اور سورہ آل عمران بھی 2 دفعہ پڑھ لیں گے وہ، کیونکہ ایک دوسری کلاس میں بھی انہوں نے پڑھی ہے سورۃ البقرہ. تو کوئی سوالات وغیرہ ہیں تو پوچھ لیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر میں ملیشیا سے بات کر رہا ہوں. قرآن پاک کا ایک تو مجھے گائیڈ کیجیے گا تاکہ میں آن لائن آرڈر کر لوں. ایک دوست آ رہے ہیں تو میں ان سے منگوا لوں گا یہاں پہ پاکستان سے بائی کر کے، جو قرآن پاک کا بھی ذکر کر رہے تھے. ہاں جی، ہاں جی. اور سیکنڈلی تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا، سوری بتائیے. جی تھوڑا گائیڈ کیجیے گا کہ اس کے اندر ہمارا جو وے آؤٹ ہوگا، جیسے ترجمہ ایک ہے پڑھنا، دوسرا اس کو یاد کرنا، تو کیا ہم اس کو اس کی صرف انڈرسٹینڈنگ لے رہے ہوں گے ڈیلی بیسس پہ، یا ہم اس کو یاد کر رہے ہوں گے عربی کے ساتھ، اور کل کو ہم آپ کو سنا رہے ہوں گے؟ مطلب ہم نے اس کو میمورائز کرنا ہے ٹرانسلیشن کو، یا جسٹ انڈرسٹینڈنگ بلڈ کرنی ہے اپنی؟ اس کا وے فارورڈ کیا ہوگا؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے، جزاک اللہ خیر. میرا جو نقطۂ نظر ہے ترجمے کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ترجمہ یاد کرنے کی چیز ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ یاد کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ انسان کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے بجائے ترجمے کو یاد کرنے کے. یعنی کہ یاد کرنے سے مراد ہے رٹا. اس کے بجائے انسان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ قرآن پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے، یہاں تک کہ ایک وقت یہ آتا ہے کہ انسان کو خود جو ہے وہ الفاظ انسان کو سمجھ آنے لگ جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے یہی ہوگی کہ انشاءاللہ آپ ترجمہ پڑھتے 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 جو ہے وہ آپ اس مقام پہ پہنچیں کہ آپ کو ترجمے کا رٹا نہ لگانا پڑے، بلکہ آپ جو ہے وہ کچھ عربیت کے ساتھ مانوس ہوں، کچھ قرآن کے الفاظ کے ساتھ مانوس ہوں، کچھ تھوڑی بہت گرامر کے ساتھ آپ مانوس ہوں. تو مطلب رٹا لگانے کا فائدہ اسی لیے نہیں ہے کہ مثلاً اگر آپ نے ایک صفحے کو رٹا لگا لیا، یاد کر لیا، تو باقی جو دوسرا صفحہ ہے اور تیسرا صفحہ ہے اور چوتھا صفحہ ہے وہ تو باقی رہ گیا نا، اس کا تو آپ رٹا نہیں لگا سکتے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ نے ایک پارا پڑھا اور وہ اس طرح پڑھا، اس طریقے سے پڑھا کہ اس سے آپ کے اندر یہ ملکہ اور صلاحیت پیدا ہو گئی کہ آپ الفاظ کے ساتھ مانوس ہو گئے، تو پھر آپ نے پڑھا ایک پارا ہوگا، لیکن آپ اگر دوسرے تیسرے اور چوتھے پارے کو بھی کھولیں گے تو آپ ادھر بھی بالکل بالکل بلینک نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آئیڈیا ہو رہا ہوگا. اور یہ پھر یہ جو صلاحیت ہوتی ہے یہ بڑھتی جاتی ہے آہستہ آہستہ، اور اسی طرح انسان کو ترجمہ جو ہے نا وہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ترجمہ جی جو ہے کوئی رٹا لگانے کی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے سر. ترجمے کو یاد آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہوگا، لیکن جو سورت کا تعارف ہوگا، سورت کے مضامین کا خلاصہ ہوگا، سورت کا بنیادی دعویٰ کیا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں، یا پھر بعض دفعہ آیات کے اندر کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں کہ مثلا اس آیت کے اندر جو ہے وہ دو معنی بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سے ایک معنی اس میں یہ بنتا ہے، دوسرا معنی یہ بنتا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم بتائیں گے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا اسلوب ہے اور کس طرح ہم چلیں. ٹھیک ہے. تو یہ سوال ابھی پریشان آپ مت ہوں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے. سر ایک اور کوشچن جو ہمیشہ مائنڈ میں آتا ہے، قرآن پاک کو جب بھی میں اپنی پرسنل اگزامپل دوں گا کہ میں جب بھی اس کو اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتا ہوں، میں نے کافی دفعہ پڑھا ہے، یہ دورہ قرآن ہم لوگ اٹینڈ کرتے ہیں، ابھی مغیرہ بھائی کا دورہ قرآن میں نے لیا. تو ایک چیز جو ہمیں لگتی ہے کہ جیسے عام بندے کو لگتا ہے یہ بار بار چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، اس کا کوئی تدبر یا وہ سیکوینس سمجھ آنے کی کوشش ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ سٹوریز ریپیٹیشن چل رہی ہے قرآن پاک میں. تو اس کو سمجھنے کے لیے کیا کوئی میکانزم ہے کہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کس طرح سے ڈیولپ ہو کہ کون سی بات کس جگہ پہ اگر ہوئی ہے، ایک ہی واقعہ اگر 10 دفعہ آ رہا ہے تو وہ ہر دفعہ کوئی ڈفرنٹ لیسن دے رہا ہے ہمیں، مطلب بارک یہ اللہ. چیز کس طرح سے سمجھی جا سکتی ہے؟ انشاءاللہ قاسم بھائی آپ کا یہ اشکال انشاءاللہ دور ہو جائے گا. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب ہم پڑھیں گے نا، جس طرح مثال کے طور پہ ہم سورۃ البقرہ پڑھیں گے، اس میں بنی اسرائیل کے واقعات بیان ہوں گے، بار بار بیان ہوگا، کبھی کوئی واقعہ بیان ہوگا، کبھی کسی طرح بیان ہوگا. تو جی انشاءاللہ آپ کی یہ جو الجھن ہے یہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے، داخل ہوں گے اندر انشاءاللہ، تو آپ کی الجھن دور ہو جائے گی. بس آپ کے لیے، جزاک آپ اللہ سب سر. کے لیے جو میری خدمت ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کو پڑھنا یہ بہت مبارک سفر ہے، اور یہ انسان سے توجہ بھی مانگتا ہے اور انسان سے قربانی بھی مانگتا ہے. تو آپ سب جو ہے وہ کوشش یہ کریں کہ مستقل مزاجی سے کلاس لیں. اگر آن لائن کلاس نہ لے سکیں تب بھی ریکارڈنگ سے ضرور استفادہ کریں. مطلب ایسے ماشاءاللہ پچھلے سیمسٹر میں بھی ایسے بھائی بھی تھے، بہنیں بھی تھیں جنہوں نے ریکارڈنگ سے پڑھا، لائیو کلاس نہیں لے سکتے تھے کسی مصروفیت کی وجہ سے، لیکن ان کے نوٹس دیکھ کے تو مجھے حیرت ہوتی تھی. ماشاءاللہ بہت اچھے نوٹس انہوں نے بنائے ہوتے تھے. تو آپ سب جو ہے وہ اسی عزم کے ساتھ آغاز کریں کہ انشاءاللہ ہم نے جو ہے وہ مستقل مزاجی سے پڑھنا ہے. اور اگر آپ نے مستقل مزاجی سے نہ بھی پڑھ سکیں تو کم از کم یہ عہد ضرور کریں کہ ہم نے کم از کم سورۃ البقرہ جو ہے نا وہ ضرور پڑھنی ہے، مکمل کرنی ہے. کیونکہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ بذات خود اس کے اندر عقائد کا اور احکام کا اور مطلب اس کے اندر بہت کچھ ہے. یہ بہت بڑا ایک خزانہ ہے، اور قرآن مجید کا آپ کو جیسا معلوم ہے کہ سب سے بڑی سورت بھی ہے. تو انشاءاللہ یہ اس طرح کی جو الجھنیں ہیں یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دور ہو جائیں گی جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے. انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات. جزاک اللہ سر. تھینک یو. بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم. جی کوئی اور سوال ہے کسی کا؟ جی لائبہ جاوید آپ کا کہتے ہیں قرآن پاک کے نام بتا دیں. چلیے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کر لیں گے کل، اس کتاب کے کیا کیا نام ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ کل اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور کل جو ہے وہ ہم کچھ بات جو ہے وہ اس پر بھی کر لیں گے کہ آداب کیا ہیں، قرآن پاک کو پڑھنے کے آداب کیا ہیں. کچھ مختصر سی بات اس پر کر لیں گے کہ قرآن پڑھنے کے فوائد کیا ہیں، قرآن فہمی کے فوائد کیا ہیں. ٹھیک ہے. کل انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. اچھا یہ جو میں ریکمینڈ کر رہا ہوں وہ والا قرآن، اس کو کہتے ہیں بیاض والا قرآن. ٹھیک ہے. بیاض کہتے ہیں سفیدی کو نا. تو بیاض والا قرآن پاک اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے نیچے اور سائڈ پہ جگہ ہوتی ہے لکھنے کی، وائٹ جگہ ہوتی ہے، یعنی کہ خالی جگہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو بیاض والا قرآن پاک آپ کسی بھی اچھے بک سٹور سے آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا، جہاں پر آپ کو اسٹیشنری کی جہاں پر دکان ہو یا جہاں پر کتابیں وغیرہ ملتی ہوں آپ کو وہاں سے انشاءاللہ یہ
ٹھیک ہے جی. ابھی ہمارے پرانے جو طلبہ موجود ہیں یہاں پر وہ کچھ کہنا چاہیں گے جس سے نئے آنے والے جو طلبہ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کچھ حوصلہ افزائی ہو اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں اور کوئی جس سے موٹیویشن ملے باقیوں کو. آج پرانے نام بہت کم نظر آ رہے ہیں ویسے. دانیال آدم. دانیال بھائی آپ تو غالباً پچھلے سیمسٹر میں بھی تھے. محمد اکمل جی دریاب سر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. دانیال جی سر آپ بیاض والا قرآن پاک کہہ رہے ہیں اسی لیے کہ جو بھی چیزیں پوائنٹس آپ بتائیں وہ ساتھ پہ نوٹ کیے جائیں, لیکن اگر کوئی بچہ بیاض والا قرآن نہیں بھی لیتا تو وہ کاپی پہ ضرور ان چیزوں کو جو جی جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے, یعنی کہ نوٹ ضرور کریں, لکھیں ضرور, ہاں جی بالکل کہ جو ہے وہ ایک سیپریٹ سے ایک نیو کاپی بنائی جا سکتی ہے جس پہ جتنے بھی اسباق اور ہر صورت کے دعویٰ بیان کیے جائیں وہ اور آیات کے اسباق بتائے جائیں وہ نوٹ کیے جا سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر, بہت اچھی آپ نے بات جی. کوئی اور؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر نیو اسٹوڈینٹس کے لیے بس یہی میسیج ہے, جس طرح ابھی فرسٹ کلاس کے بعد گروپ میں بہت زیادہ میسیجز آ رہے تھے تو بہت زیادہ کنفیوزڈ لگ رہے تھے اسٹوڈینٹس. مجھے اپنا ٹائم یاد آ رہا تھا, میں خود بہت کنفیوز تھی کیا ہوگا کیسے ہوگا کس طرح کیا پیٹرن ہوگا. تو انشاءاللہ وہ سیٹل سب کچھ ہو جائے گا. بس میں یہ کہوں گی کہ اس کنفیوژن میں کہ کیسے ہوگا اور کس طرح ہوگا اور ڈس ہارٹ بھی نہ ہو اور تھوڑا سا اسٹیمنا کے ساتھ کام لیں. اور دوسرا یہ کہ کیئرفل لسننگ بہت ضروری ہے, بہت توجہ سے سنیں. کلاسز جو اٹینڈ کریں کوشش کریں کہ شروع میں تو بہت زیادہ یہی کیا ہونا چاہیے موٹیویشن کے لائیو کلاسز لیں, اور اگر جتنا بھی پاسبل ہو سکتا ہے. اور اگر ریکارڈنگ سننی بھی ہیں تو وہ پھر ساتھ ساتھ سنیں, کیونکہ جب ایک دفعہ رہ جاتی ہے چیز اکٹھی ہو جاتا ہے جی اکٹھا ہو جاتا ہے مٹیریل تو وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیچ اپ کرنا. تو بہتر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے اس کو وہ لے کر چلیں تو انشاءاللہ سب کچھ مینیج ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر. چلیے کسی اور کی کوئی ہے کوئی سجیشن یا کوئی سوال یا کوئی کنفیوژن تو پوچھتے ہیں, نہیں تو ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں آج کی. انشاءاللہ کل سے پھر ہم پراپر پورے گھنٹے کی کلاس انشاءاللہ لیا کریں گے. آج دراصل تھوڑا سا ایشو تھا ہمارے انٹرنیٹ میں, تو کل تک انشاءاللہ وہ سالو ہو جائے گا. تو ابھی میں اس لیے میں موبائل سے ہوں اور موبائل ڈاٹا پر کلاس کرتا ہوں, تو اس وجہ سے جو ہے وہ تھوڑی سی ریکارڈنگ میں مجھے مشکل پیش آ رہی تھی. لیکن کل سے انشاءاللہ پراپرلی کلاس ہوگی اور ساتھ اسکرین بھی شیئر کیا کریں گے اور کوشش کریں گے اگر وائٹ بورڈ استعمال کرنا پڑا یہ والا جو زوم کے اندر ہے اس کو بھی کریں گے انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. کل والی کلاس میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. سر اگر ٹائم تھوڑا بہت ہے, اگر آسانی ہو تو آپ بسم اللہ پہ تھوڑا بتا دیں جو نیو اسٹوڈنٹ ہیں, کیونکہ کل پھر ہم پراپر آگے سے شروع کر پائیں گے. نہیں اکمل بھائی, کل ہم سورہ فاتحہ کا حصہ سمجھتے ہیں بسم اللہ کو, ہم بسم اللہ کو جی سورہ صحیح, فاتحہ کا حصہ سمجھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا سر, ٹھیک. انشاءاللہ بسم اللہ کے بغیر تو ہم آگے کیسے چلیں گے, بسم اللہ سے ہی آگے چلیں گے انشاءاللہ, یعنی کہ ہم بسم اللہ کل کریں گے. میرے کہنے کا مطلب ہے وہ ذرا ایک پوری کلاس اسی پہ ہو جاتی ہے نا. کوئی بات نہیں, ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے ہاں اکمل بھائی, ہمیں کوئی جلدی ٹھیک نہیں ہے, ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. اصل مقصد جو ہے وہ جو ہے وہ سمجھنا اصل مقصد ہے, ختم کرنا اصل مقصد ہے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے, بارک اللہ. چلیے جی, جزاک اللہ خیر. سب لوگوں کا شکریہ. عرفان قیوم بھائی آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ عرفان قیوم بھائی. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام جی. آپ کے ہیپیٹائٹس کا کیا حال ہے؟ شیخ ابھی تو پازیٹیو ہی ہے, میں نے پرسوں رپورٹ کروائی ہے تو ابھی تک تو پازیٹیو ہے, باقی اللہ خیر کرے. یہ رمضان سے پہلے ہی شروع ہوا. آمین. اب آپ کو بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بی پازیٹیو کیونکہ میں پہلے ہی پازیٹیو ہوں. پہلے ہی پازیٹیو ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا دے, ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ. آمین آمین, جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.